السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم سب لوگوں کو جمع کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان پر درود بھیجنے کے لیے اس مجلس میں جمع سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس سمر کو شروع کریں، دو چار باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم لوگ ذکر کو کریں اور عمل نہیں کریں۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم لوگ ذکر تو کریں اور عمل نہیں کریں۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تمام رول کے پہلو ملتے ہیں، یعنی قائد کا پہلو ملتا ہے، استاذ کا پہلو ملتا ہے، والد کا پہلو ملتا ہے، بڑے بھائی کا پہلو ملتا ہے، یعنی اس دنیا میں جتنے رول ہیں ان سب کا پہلو ملتا ہے۔ اچھا، اتنی گفتگو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ سب لوگ ذرا خاموش ہو جائیں، ذرا آواز روک لیں، خاموش ہو جائیں۔ اگر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کریں، ابھی یہاں بیٹھ کے ان کے بارے میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ کی رحمتوں کی نزول کے لیے دعا کریں، لیکن ان کی زندگی سے کوئی سبق نہ لیں تو کیا فائدہ؟ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم یاد تو کرتے تھے بیٹھ کر کے، وہ جو رسالت لے کر کے آئے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ اس مجلس کے شروع میں اور اس مجلس کے آخر میں بھی ہم لوگوں کے دل میں یہ عہد ہونا چاہیے، یہ عہد کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں گے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے سب سے بہترین مثال بنایا، اور اللہ نے اپنے کلام میں یہ بتایا کہ وہ سب سے بہترین مثال ہے انسانیت کے لیے۔ اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ تو ہم ان سے کیسے سیکھیں گے؟ اگر میں ابھی اس مجمع سے کہہ دوں کہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگوں نے سیرت نبوی پڑھا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ ایک خاطر خواہ گروہ ہوگا جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس نے نہیں پڑھا ہوگا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے مسلمانوں کے اندر کہ ہم لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سیرت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں، اور شیطان بھی ہمیں عجیب طریقے سے آگر کے بڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ والی سیرت مت پڑھنا، اس کی لکھی ہوئی، اس کی لکھی ہوئی مت پڑھنا، اس کی لکھی ہوئی مت پڑھنا، اور اس کی لکھی ہوئی مت پڑھنا۔ یہ کبھی نہیں بتاتا کہ اس کی لکھی ہوئی پڑھ لو۔ تو میرے بھائیوں، کسی کی بھی لکھی ہوئی پڑھ لو، پڑھ لیجئے انشاءاللہ، کسی کی بھی لکھی ہوئی پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ تو جب پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہو رہا تھا تو کیا کیا، جب مشکل مسئلہ آیا تو کیا جھوٹ کا سہارا لے لیا؟ یقیناً نہیں۔ تو ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، کیوں لے لیتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب ہم لوگ غلط کام کر لیتے ہیں، اور ہر غلط کام ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالم پر۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں ظلم، جب ہم کہتے ہیں ظلم تو جو تصویر ہمارے سر کو ابھر کر کے آتی ہے وہ آتی ہے ایک غلام کی جو زمین پر پڑا ہوا ہے، اور ایک مالک کی جس کے ہاتھ میں کوڑا اور کوڑا مارتا ہے، تبھی ہم اس کو ظلم سمجھتے ہیں۔ جبکہ جھوٹ بولنا بھی ظلم ہے،
غیبت کرنا بھی ظلم ہے، صحیح ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھنا بھی ظلم ہے، بھائی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے، وعدہ خلافی بھی ظلم ہے، کسی چیز کا چھپانا بھی ظلم ہے، یہ تمام چیزیں ظلم ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ظلم کی تعریف یعنی ظلم کا ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی پتہ نہیں۔ تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے اندر اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں پڑھیں اور اس سے سیکھیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں انشاءاللہ۔ آخری بات یہ ہے کہ پوری زندگی آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ کیا۔ کبھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور اس پر عمل نہیں کیا، کبھی نہیں ملے گا۔ یعنی جب سے قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا اس کے بعد سے ہی صرف نہیں، اس کے پہلے سے بھی جب انہوں نے کوئی بات کہہ دی اس کو کر لیا ہمیشہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ تم یہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو قول اور فعل کے اس فرق کو مٹانے کا بھی عہد ہمیں کرنا پڑے گا، اور یہی جب ہم لوگ یہ سب کام کریں گے، تب جب ہم دعوت دیں گے تب دعوت قبول کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غیر مسلموں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام لے آؤ اور لوگ اسلام لے آئے۔ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تب لوگوں نے قبول کیا۔ تو آئیے ایسے نبی کے لیے جس نے پوری زندگی امت کے لیے لگائی، ہر ایک دعا میں اپنی امت کو یاد رکھا، آخر تک اپنی آخر دعا میں بھی اپنی امت کا خیال کیا، تو ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائے جس کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا۔ ہم لوگ ابھی 2 درود پڑھیں گے۔ پہلی آپ سب کو پتہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اور یہ درود ہم لوگ 300 دفعہ پڑھیں گے۔ اور دوسری درود شریف ہم لوگ پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ 200 دفعہ پڑھیں گے۔ آپ میں سے جن حضرات کو یہ دونوں یاد نہیں ہیں، اگر ایک یاد ہے تو آپ اس کو 500 دفعہ پڑھیں، اگر دونوں میں سے یاد نہیں ہے کوئی بھی، بعد میں یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ابھی صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کریں۔